बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए अल्लाह, वो तमाम लोग जो अपने नसीब खुलने के लिए तेरे एक कुन के मुंतज़िर हैं, उनके लिए कुन फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। बेशक बंदा कोई गुनाह करता है तो उसकी नहुसत से रात की इबादत से महरूम हो जाता है। रोटी का नवाला आप पैसे से नहीं खाते बल्कि किस्मत से खाते हैं, और अगर अल्लाह जुल जलाले की मर्ज़ी न हो तो वही नवाला आपकी जान ले सकता है। बेशक अपने मामलात में राज़दारी रखें। सैयदना मुआज़ रावी से हैं कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए राज़दारी से मदद लो, इसलिए कि हर शख्स जिस पर नेमत की गई है उससे हसद किया जाता है। सरकार मदीना मुस्तफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक एक नेक मुसलमान की बरकत से उसके पड़ोस के 100 घर वालों की आफत दूर फरमा देता है। फरमान उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, जो शख्स किसी चीज़ की 3 मरतबा तजारत करे फिर भी उसे नफ़ा ना हो तो उसे किसी दूसरे काम में मशगूल हो जाना चाहिए। फरमाने मुस्तफ़ा, मुशक्क़त के वक़्त वज़ू करने वाले को क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ना तुम्हारे जिस्मों को और ना तुम्हारी सूरतों को देखेगा बल्कि तुम्हारे दिलों को देखेगा। किसी नेकी को हकीर न जानो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी में किसी चीज़ को हकीर न समझो, अगरचे तुम अपने भाई से कशादाए पेशानी के साथ मिलो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने वालिद को नाम से ना पुकारो, ना उनके आगे चला करो और ना ही उनसे पहले बैठा करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भलाई की तरफ रहनुमाई करने वाला सवाब में भलाई करने वाले ही की तरह है। कम उम्र वाले के गुनाह अपने से कम जानकर उसकी इज़्ज़त करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्र को नेकी के सिवा कोई चीज़ नहीं बढ़ाती और तकदीर को दुआ के सिवा कोई चीज़ नहीं बदलती, और आदमी गुनाहों के इर्तिकाब के सबब रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। मोमिन पर क़यामत का दिन गुज़रना उस कदर आसान हो जाएगा कि दुनिया में जो वो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता था और इसमें जो वक़्त गुज़ारता था उसके गुज़रने से भी आसान होगा। मेरी तरफ़ किसी दोस्त ने ऐसा तोहफ़ा नहीं भेजा जो मुझे अस्सलाम वालेकुम से प्यारा हो। कितने ही आमाल बहुत छोटे होते हैं लेकिन इखलास नीयत उनको बड़ा कर देता है, और कितने ही अमाल बड़े होते हैं लेकिन नीयत में अदम इखलास उनको हकीर बना देता है। शान हसन हुसैन, जन्नत के नौजवानों के सरदार सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं और उनके वालिद उनसे बेहतर हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ना तुम्हारे जिस्मों को और ना तुम्हारी सूरतों को देखेगा बल्कि तुम्हारे दिलों को देखेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी अपनी बीवी पर खर्च करे और उससे सवाब की उम्मीद रखता हो तो ये उसके लिए सदका होगा। आजिज़ी अख्तियार करने का अजर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता, और जो बंदा माफ़ कर देता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त बढ़ाता है, और जो बंदा अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी अख्तियार करता है अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो अपने भाई की मुसीबत पर खुश ना हो, मुबादा ये हो कि अल्लाह ताला उस पर रहम फरमा दे और तुझे उसमें मुब्तला कर दे। बीवी के साथ खुश खल्की करने का हुक्म। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से बुग़्ज़ ना रखे, अगर उसे उसकी कोई आदत नापसंद है तो दूसरी पसंद होगी। हज़रत अली, हर उस चीज़ को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना जिसको अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह से मांगने की एक खूबी ये भी है कि आप अपने जज्बात को अल्फाज का रूप ना भी दे सकें तब भी वो आपके जज्बात को आपसे बेहतर जानता है। मेरा सब कुछ अल्लाह के हवाले।
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ جب کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت ضرور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں کرے گا۔ مصروفیت بہت ضروری ہے۔ آپ مسرور ہوں یا مغموم، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ معاشرے کی اس ناانصافی پر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بد کردار مرد اپنے لیے با کردار بیوی چاہتا ہے۔ بلا وجہ بولتا ہوا عقل مند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بے وقوف سے زیادہ بے وقوف لگتا ہے۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ استغفار نیکیوں میں بہت بڑا عمل ہے، لہذا جو اپنے قول و عمل، حال و احوال اور رزق میں تنگی اور کوتاہی محسوس کرے اور دل کی کالابازیوں کا شکار ہو، پس وہ توحید اور استغفار کو لازم پکڑے۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بوجھ بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی، اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل کاٹیں گے، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ انسان میں جذبہ ہونا چاہیے، جذبات نہیں۔ سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ آپ کا کردار ہی آپ کو مرد بناتا ہے، باقی مونچھیں تو چوہے بلی کی بھی ہوتی ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ نگاہ شوق کو حیرت میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کے تماشے دکھائے جاتے ہیں۔ نیتیں صاف بھی ہوں تو الزام لگا دیے جاتے ہیں، محبتیں خالص بھی ہوں تو دل توڑ دیے جاتے ہیں۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ اگر ہمارا اخلاق من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ ڈگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسید ہے، علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہو۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کریں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ بچپن وقت کی قید میں زندگی ہے، مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں۔ بچھڑے ہوئے کچھ لوگوں کے نام۔ کبھی کبھی شاندار وقتوں کی خوشگوار یادیں بہت تکلیف دہ بھی بن جاتی ہیں۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ حد سے زیادہ حساس اور حد سے زیادہ سوچنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ وہ زمین و آسمان کا مالک، معبود برحق اللہ تمہارے دل کا حال بخوبی جانتا ہے۔ وہ بھلا کیسے تم سے غافل ہو سکتا ہے جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ بے شک اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ میں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھلک جایا کریں، جھک جایا کریں،
مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ بائی کہنے سے کوئی بائی نہیں بنتا، بلکہ بائی کہہ کر کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بائی جیسا مقدس لفظ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ آپ کو اس کے قابل سمجھا گیا ہے۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے پیار کتنا ہے۔ خوش رہنا سیکھیے اور ان کی قدر کیجیے جن کا وجود آپ کے لیے باعث راحت ہے، کیونکہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ چھن جاتی ہے، پھر وہ آسمان سے اتارا ہوا امن سلوہ ہو یا کسی کی محبت۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ، اور مجھے اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔